محمد یونس نے جو بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ہیں اپنے چائنا کے ریسنٹ وزٹ میں نارتھ ایسٹ بھارت کی جو اسٹیٹس ہیں جن کو 7 سسٹر اسٹیٹس کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں ایک طرح سے ان کا گارڈین ہوں۔ ان کے پاس کیا یہ رائٹ تھا؟ کتنی یہ ارسپانسیبل اسٹیٹمنٹ ہے؟ اس پہ آج ہم لائیو آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، آپ کے ساتھ انٹریکٹیو ڈسکشن وینسڈے کو 2 اپریل کو ہو رہی ہے 1:30 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم، اور بھارت کا رات کے سمے کا یہ اس وقت سارا سین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج 2 اپریل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لبریشن ڈے ہے۔ یہ بھی آج ہمارا آپ کے ساتھ مدعا ہوگا، ڈسکس ہوگا کہ یہ کیسے لبریشن ڈے ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم کوئی لبرٹی ہو رہی ہے کیونکہ ٹیرف ورلڈ وائڈ آج امپوز ہونے جا رہے ہیں۔ اور آج مڈ نائٹ کے بعد بھارت میں تو ابھی مڈ نائٹ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، مگر ہمارا جو ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کا مڈ نائٹ ہے وہ آف کورس ابھی اس میں 10-11 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ لبریشن ڈے ہے، پوری دنیا پہ ٹیرف لگ رہا ہے، کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اس کی ضرورت تھی، کیا اس کا فائدہ ہوگا، کیا نقصانات ہوں گے، کیا اس میں ورلڈ لیول پہ چینجز ہوں گی، یہ سب باتیں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو بات چیت ہو رہی ہے آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے، اور جو سچویشن ہے ٹرمپ کی اس وقت پریزیڈنسی کی پیدا کی ہوئی، اور وہ ایک سچویشن نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹرمپ جیسے سونامی لا رہے ہیں، بھونچال لا رہے ہیں ورلڈ وائڈ، بہت ساری چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کس طرف جائیں گی، یہ تو آنے والے وقت پہ پتہ چلے گا۔ مگر اس وقت دنیا ہلی ہوئی ہے اور ہم سب بھی ہلے ہوئے ہیں، میڈیا بھی ہلا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے کویسچنز ریڈی کیجئے، ہمارے پاس کچھ کویسچنز آنا شروع ہو گئے ہیں آلریڈی، اور ہم ان سب پہ ڈسکشن کریں گے۔ اب میں بات چیت دونوں کو کھولتا ہوں الگ الگ کر کے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو نے چائنا کے ایک وزٹ میں کہا ہے کہ 7 جو بھارت کی نارتھ ایسٹ کی اسٹیٹس ہیں، وہ سسٹر اسٹیٹس ہیں، ان کو ویسے تو وہ یہ کہہ رہے تھے، شروع میں ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی کہ ایک ملک ہے، 7 اسٹیٹوں کا ایک ملک ہے، پھر ان کو خیال آیا کہ بھارت میں ہے، پھر ان کو یہ خیال نہیں آیا، کچھ کمنٹیٹر کہتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ ایک دوسرے دیش کے حوالے سے وہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں، اور ان کا جو ریلائنس ہے وہ ٹوٹل بنگلہ دیش پہ ہے، وہی ان کو لے کے جا سکتا ہے اوشن میں۔ کہتے ہیں اوشن پہ ہماری ہی ملکیت ہے۔ تو میں نے اس پہ کل بھی ایک ولاگ کیا تھا، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا۔ میں نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ بھئی یہ اوشن کیا کوئی بنگلہ دیش کا جماندرو اوشن تھا، ان کا ہی پیدائشی کوئی اوشن تھا؟ بنگلہ دیش نام کا تو کوئی دیش بھی نہیں ہوتا تھا دنیا میں 71 سے پہلے۔ بنگلہ دیش تو بنگال کی ریاست، ایک بہت بڑی ریاست ہوتی تھی جو برٹس نے ایسٹ اور ویسٹ میں بانٹ دی، اور ایسٹ بنگال کو حوالے کر دیا پاکستان کے، جو ایسٹ پاکستان بن گیا اس وقت، اور ویسٹ بنگال تو بھارت میں تب بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ایسٹ بنگال کو بھی رہنا چاہیے تھا بھارت میں ہی۔ پہلے برٹس نے غلطی کی، پھر بھارت نے بہرحال ان کو آزادی دلائی، اور آزادی دلانے کے بعد یہ غلطی تو ہو گئی کہ ان کو پھر اپنے اندر شامل کر لیتے، ان کا ہی وہ دیش تھا، لیکن انہوں نے ان کو الگ دیش بننے دیا۔ اب الگ دیش بننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی لاسٹ اگست سے، جب سے یہ چیف ایگزیکٹو بنے ہیں محمد یونس، تب سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ مسئلے آن اینڈ آف چلتے رہے ہیں وہاں پہ۔ ایک اسلامک سوسائٹی بنی ہوئی ہے آن اینڈ آف، تو اس میں یہ تھا کہ شیخ حسینہ کی جو پولیٹیکل لیگیسی تھی وہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن خود ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے اسلامسٹ فیکٹر تھے، اتنے نہیں تھے جتنے دوسروں کے اندر تھے۔ اینی ہاؤ ہم نے پھر دیکھا جس طرح شیخ مجیب الرحمان کا ان کی فیملی کے ساتھ اسیسینیشن ہوا۔ یہ دونوں جو ان کی بیٹیاں تھیں یہ خوش قسمت تھیں، یہ اس وقت بنگلہ دیش میں نہیں تھیں، ان کی جان بچ گئی۔ تو اینی ہاؤ یہ سچویشن جو ہے اس وقت بنگلہ دیش کی ہے۔ اب تو حد کر دی محمد یونس نے کہ جس طرح اس نے
حماقت امیز طریقے سے یہ باتیں کی ہیں. اور جس طرح اس نے کہا ہے کہ جیسے وہی اون کرتا ہے بے آف بنگال کو بھی, انڈین اوشن کو بھی. میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ ویڈیو کلپ جو ہے آپ کو ایک بار سناؤں تاکہ آپ انٹریکٹیو آج کی ڈسکشن میں ہمارے ساتھ جڑیں. سنیے کیا کہتے ہیں. آپ میں سے اکثر نے وہ دیکھا ہی ہوگا لیکن ایک بار پھر سنیے. 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. Any kind of business is okay. It could be highly technology-oriented business. It could be relocation of an entire factory. That's also. It could be assembly line businesses, whatever. So this is a challenge we can take together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you, how to make it happen, what are the impediments on the way, what needs to be done to clear up the path so that we can work. تو مسٹر یونس یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر دا اونلی گارڈین آف دس ریجن دیٹ اوشن ایون. اور جیسے انڈین اوشن جو ہے وہ انہی کے اشاروں پہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نو وے ٹو ریچ آؤٹ ٹو اوشن ان اسٹیٹس کے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ وہ جا سکے. وہ نیپال اور بھوٹان کی بھی اونرشپ لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ان کو بھی سنبھال لوں گا, ان کے پاس کوئی الیکٹریسٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں سے بھی مل جائے گا سارے کا سارا جو انرجی سورس ہے. اور وہ چائنیز بزنس مین کو اور سرکار کو اور چائنا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ 7 اسٹیٹس تو میری مٹھی میں ہیں, میں ان کی تو لیے لینڈ لاک کنٹری ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے, اور ان کا تو کوئی ایکسیس ہی نہیں ہو سکتا, جیسے انڈیا ان کا دیش ہی نہیں ہے, یعنی ان اسٹیٹس کا یہی اون کرتے ہیں. تو وہی بڑھ کے جو پاکستان مارتا ہے وہی بڑھ کے محمد یونس مار رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ بھارتی اینسیسٹری کے لوگ ہی نہیں ہیں, ہندو اینسیسٹری کے لوگ ہی نہیں, یہ کوئی بہت ہی خاص قسم کے کسٹوڈین ہیں. جیسے پاکستان کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, وہ بھی اب کسی کو نظر نہیں آتی جتنی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ, وہ ختم ہو گئی. دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی. لیکن ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے دنیا چاند کو چلی گئی, اور پاکستانیوں کو آج تک چاند نظر نہیں آتا. وہ ہر عید پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہی حال بنگلہ دیشیوں کا ہے. اب تو چاند سے بھی کہیں آگے دنیا چلی گئی. اب تو چاند کا معاملہ بھی نہیں رہا. وہ تو اقبال کا ایک شعر تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. وہ تو کمند وند گئی کہیں پہ بھاڑ میں, اب تو اس سے بہت آگے چلا گیا. ابھی آپ نے سنیتا ولیمز کو دیکھا کہ کس طرح وہ 8 دن کے لیے اسپیس میں گئی تھی, ان کو 9 مہینے وہاں رہنا پڑا اور بہادری سے رہیں اور بڑے عمدہ طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ رہیں. تو دنیا تو کہیں سے کہیں چلی گئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. اب یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ وی آر دا گارڈین آف انڈین اوشن, جو ہے ہی نہیں. فار گاڈ سے نہ انڈین اوشن آپ کے نام پہ, نہ بے آف بنگال بیسیکلی آپ کے نام پہ. ہو دا ہیل آر یو؟ اور آپ سودے کر رہے ہیں دوسرے دیشوں کی ریاستوں کے. کس طرح کے یہ اسلامسٹ ہیں؟ خود یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کی جولی میں اور باتیں کر رہے ہیں محمد یونس کے جی کوئی ایشو نہیں ہے, یہ آپ کا پروڈکشن ہاؤس ہے, یہ جو 7 اسٹیٹس ہے. کین یو بلیو اٹ؟ وہ ہمارا ایک دیسی ایکسپریشن ہے, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, یہ حال ہے ان کا. تو اس پہ ہم بہت سارے کویسچنز آپ کے لیں گے اور اس کو ایڈریس کریں گے. اب ذرا سچویشن آ رہی ہے
اس وقت ہمارے سامنے لبریشن ڈے کی جو اپریل 2 کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں مگر وہ دے سکتے ہیں, وہ کوئی پاکستان کے شہباز شریف یا ان کے بنگلہ دیش کے محمد یونس تھوڑی ہیں بھائی. ان کی تو کوئی نہ لیوریج ہے نہ ان کا کوئی بیس ہے, لیکن ٹرمپ کا تو ہے. دنیا کی موسٹ پاورفل اسٹیٹ کے وہ پاورفل پریزیڈنٹ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے وہ بڑی بڑی باتیں وہ بھی چھوڑتے ہیں, بلنڈرز بھی ہوتا ہے, ایگزیجریشنز بھی ہوتی ہے, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ وہ کہہ سکتے ہیں. وہ ایک ہمارا پنجابی کا ہی ایکسپریشن ہے کہ جندے کار دانے اندے کملے بھی سے آنے. تو بھائی ان کے پاس دانے ہیں, یہ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب دنیا واقعی پریشان ہے. اب دنیا کوئی یونس کی طرح تو ان کی بات کو نہیں پھینکے گی نا گاربیج میں. اب دنیا پریشان ہے اس لیے کہ امپیکٹ ہے باہر سے لے کے یورپین یونین تک, چائنا سے لے کے ہم کینیڈینز تک, اور میکسیکو, ساؤتھ امریکہ, سینٹرل امریکہ, پوری دنیا پریشان ہے کہ بھائی کہاں جائیں تو جائیں کہاں والا معاملہ ہے. اب پوری دنیا وہی جو بالی ووڈ کا سانگ ہے جائیں تو جائیں کہاں, اور اس طرح کے بہت سارے سانگ ہیں ہمارے, وہ گا سکتی. سچویشن واقعی ٹف ہے. ہم کینیڈینز کے لیے تو سب سے زیادہ ٹف ہے کیونکہ ہم کینیڈینز کا 80 to 90% ٹریڈ ہی امریکہ کے ساتھ ہے. اب اگر یہاں پہ ہماری آٹو انڈسٹریز بند ہوتی ہیں, اسٹیل اور ایلومینیم کی پروڈکشن خراب ہوتی ہے, تو ہمارا جاب لاس جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. تو بہت چیلنجز ہیں کینیڈینز کو, میکسیکن کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ان کے ہاں بھی یہ جتنے آٹو کے پلانٹس ہیں یہ انفیکٹ تو امریکن برانڈس ہیں, جی ایم سی, فورڈ, شیورلیٹ, یا پھر جاپنیز برانڈ ہے ٹویوٹا, نسان, اور یا ساؤتھ کورین برانڈس, بڑے بڑے نام. یہاں پہ یورپین برانڈز کے اسمبلی لائن کینیڈا میں شاید بہت کم ہے, تو وہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, مگر یورپ کو اوورال بہت فرق پڑے گا. یورپ کے بڑے بڑے نام مرسڈیز, ان کی آڈی, واکس ویگن, پھر بی ایم ڈبلیو, اتنی بڑی بڑی کمپنیاں, فیٹ اٹلی کی, اتنی بڑی بڑی کمپنیاں, وہ امریکہ میں گاڑیاں ان پہ امپورٹ ڈیوٹی لگے گی 25 سے 50%, تو کیسے آئیں گی؟ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہماری جو فورڈ, شیورلیٹ, جی ایم سی, وہ کہاں نظر آتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں یورپ میں؟ اگر جاتی ہیں تو ان پہ ٹیرف ہے, تو آپ کے اوپر ہم ٹیرف کیوں نہ لگائیں؟ وہ ریسیپروسٹی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دنیا میں چینج آنی تھی. اب دنیا جو مزے لوٹ رہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر کے دنیا کا ہر دیش خوش تھا, چائنا سب سے زیادہ خوش تھا. چائنا دنیا کی بڑی اکانومی ہی امریکہ اور یورپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے بعد بنا. لیکن اب دنیا میں ملٹی پولر دنیا بن رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اور صرف امریکہ کی دنیا پہ مہربانیاں تھیں. امریکہ کا دنیا پہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ جو ایگریشن اور سپریشن تھا وہ بھی ہمیشہ رہا ہے, آج بھی ہے. تو اب اس سے دنیا کو بھی موقع ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے دنیا میں تباہی آ گئی ہے. یہ تو اب میڈیا اور پولیٹیشینز تو یہی بولیں گے کیونکہ ان پہ تو امیجیٹلی افیکٹ کرتا ہے. لیکن میرے حساب سے بلیسنگ ان ڈسکائز والا معاملہ ہے. اس سے اب کینیڈا بھی سوچے گا کہ بھئی ہم بھی کوئی اپنے کاروں کے برانڈ بنا لیں, کوئی کینیڈین کار ہو. یہ سارے برانڈ ٹھیک ہے, ہم ہی کینیڈا میں فورڈ وورڈ, ان کی ایک بڑی کمپنیاں جو کینیڈا میں اسمبلی پلانٹ تھے وہ کینیڈین شیئر ہولڈر ہی تھے ان کے, لیکن اپنا برانڈ تو کوئی نہیں تھا نا. تو دنیا اب اس طرح سوچے گی کہ بھئی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو جسے بلیسنگ ان ڈسکائز والا معاملہ, دنیا یہ سوچے. یورپ آلریڈی سوچ رہا ہے, ابھی سوچ رہا ہے, لیکن کچھ کریں گے بھی وقت آنے کے ساتھ ساتھ, اپنی مارکیٹوں کو بڑھائیں گے. اب کینیڈا نے اتنے برے تعلقات کر رکھے تھے, اب وہ ٹھیک کریں گے شاید. مارک کارنی انڈیکیشن دے رہے ہیں, اور نیکسٹ پرائم منسٹر بھی لگتا ہے وہی بنیں گے. انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کیے, چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کیے, مڈل ایسٹ, سعودی عرب, یہ کویت, یو اے ای کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں بڑے عرصے سے. بڑی اب وہ مڈل ایسٹ کے یہ جی سی سی کنٹریز یہ ملٹی پولر دنیا کا ایک پول ہے, بہت بڑا, بہت بڑی اکانومی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پہلا وزٹ ان کے فرسٹ ٹینیور میں تھا وہ بھی سعودی عرب کا تھا, اور اب بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اپنے اس ٹینیور میں بھی پہلا وزٹ سعودی عرب کا کر رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی پیس ٹاک سعودی عرب میں ہو رہی ہے. یو اے ای کے جو انویسٹرز ہیں وہ پیسہ لگا رہے ہیں.
جاپان ایک ایشیا میں ایک امیر دیش ہے جو بہرحال اور بڑی ڈیموکریسی بھی ہے جو امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ آن بورڈ تھا، مگر جاپان کی اکانومی بھی بری طرح ہٹ ہوگی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو آج 2 اپریل کا لبریشن ڈے ہے، یہ پوری دنیا کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک جیسا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ صرف کینیڈا کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ریسیپروسٹی کے بیس پہ چیزیں چلیں گی. آپ ان کو اچھی بات سمجھے، بری بات سمجھے، مگر یہ چینج آ رہی ہے. اور یہ چینج کتنا افیکٹ خود امریکنز کو کرے گی. اب پوری دنیا کہہ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ بھائی امریکن سب سے زیادہ ہٹ ہوں گے. بھائی دنیا کو اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے، امریکہ کی فکر کم کرنی چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے وہ ایگزیجریشن کرتے ہیں، بلنڈر بھی کرتے ہیں، وہ ہر کوئی لیڈر کرتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل انوائز آدمی ہے. وہ یہ خود کہتے ہیں کہ امریکہ اس سے ٹیمپریری بیسس پہ سفر کرے گا، ان دا لانگ رن ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری جابز واپس آئیں گی، ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی. اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ ایکشن اور پریڈکشنز اور پروجیکشنز کتنا فائدہ دیتے ہیں امریکہ کو اور دنیا کو کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ الٹیمیٹلی دنیا بلیسنگ ان گائز میں چلتی ہوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویشچنز لینا شروع کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو ہمیں پیٹریون، پے پال اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کیجئے. لیکن آپ کی اس سے زیادہ بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اگر آپ نے اب تک نہیں کیا اور آپ اپنے دوستوں کو کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فیور ہوگی. تو آج ہم بہت لمبی بات چیت نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کے میکسیمم کویشچنز کو ایڈریس کریں. دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کویشچنز آ رہے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے وہ ساتھی جو ریگولرلی ہمیں دیکھتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہی رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ساتھی ہیں جو ریگولرلی نہیں دیکھتے، آن اینڈ آف دیکھتے ہیں، جو ہمارے ریکارڈنگز کو بعد میں دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے ساتھ لائیو جڑتے ہیں ان کو ہمارا سیلیوٹ. جوتی گپتا جی فرام برامپٹن از ون آف دوز. ان کا کویشچن ہے، ول انڈیا ریٹیلیٹ ٹو یونس اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ. ویسے اتنی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو کیا ریٹیلیٹ کرنا، مطلب اس سے ہم جیسے جرنلسٹوں کا ہی ان کا جو نتارہ کر دینا ہے وہی کافی ہے. وہ بھارت کا میڈیا بھی کر رہا ہے اور بھارت سے باہر بھی میڈیا کر رہا ہے. اور ایون بنگلہ دیش کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یونس تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے اور تم اب اتنی بڑی بڑکے مار رہے ہو. خود تم مطلب انڈین اوشن کی بات کر رہے ہو، خود تم بنگلہ دیش کو انڈین اوشن میں ڈبو رہے ہو، جو اس کا حال تم نے کر دیا ہوا ہے. تو مجھے فرینکلی ابھی شاید آئی ایم ناٹ اویئر، اور اگر میں اویئر نہیں ہوں تو آپ کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیے. مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کی سرکار کی طرف سے ابھی کوئی نوٹس لیا گیا ہے اس بات کا بڑے لیول پہ میں کہہ رہا ہوں. اور شاید نہ بھی لیں، اور میری اوپینین یہ ہے کہ نہ ہی لیں تو اچھا ہے. یہ اتنی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ کا کیا لینا. ہاں مطلب میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے کچھ ایم پیز اور کچھ لوگوں نے کہا ہے، بڑی سخت باتیں کی ہیں، لیکن شاید منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے پرہیپس آئی مے ہیو مسڈ اٹ. ہر خبر کا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اتنے بڑے لیول پہ کیا. لیکن میرا خیال ہے یہ بات ایسی کی ہے یونس نے کہ یہ ان نوٹس بھی نہیں رہ سکتی. بائی دا وے کہیں نہ کہیں اگر آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو آنے والے دنوں میں لوگ اس کو بھارت کی اوپر کی سطح پہ جے شنکر کی منسٹری یا ہی ہم سیلف میں سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو مرر دکھا سکتے ہیں. تو مرر بھارت کا میڈیا کافی دکھا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھا رہا ہے، ایون بنگلہ دیش کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس بھی اس کو مرر دکھا رہے ہیں کہ بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو یہ سچویشن ہے. جوتی جی کویشچنز ہم آج جتنے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کو لیں. ندیم شاہ صاحب کا ہے ملٹن سے، از بنگلہ دیش ہیڈنگ ٹورڈز اسلامزم؟ جی میں نے پیچھے ابھی اپنی بات چیت میں ندیم صاحب کہا تھا کہ بالکل وہ آلریڈی وہاں پہ اسلامزم کی سٹریکس رہی ہیں. جماعت اسلامی وہاں کی وہ تو مانتی نہیں تھی بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس کو. بائی دا وے یہ کون سا محمد یونس مانتا ہے؟
یہ کہتا ہے انڈیپینڈنس ہوئی ہے، اس کی کیبنٹ کے لوگ جو کچھ لکھتے رہے ہیں گزشتہ 7-8 مہینوں سے، تو وہ تو یہی لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کو ہمیشہ سے یہ کوئی اسلامک ریاست رہی ہے، اور یہ تو ٹیپو سلطان کی کوئی نگری رہی ہے، اور یہ فلاں ڈھیم اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ باتیں لکھتے رہتے ہیں، کہتے بھارت کا کوئی کردار ہی نہیں ہے ہمارے انڈیپینڈنس کرانے میں. چلو نہیں ہے، فرض کیجئے، ایزیوم کرتے ہیں نہیں ہے، تو جو انڈیپینڈنس ہو گئی تھی وہ تو انڈیپینڈنس تھی نا. اس انڈیپینڈنس کے جو آرکیٹیکٹ کرنے والے لوگ تھے، شیخ مجیب الرحمان ہے ندر، ان سب کو تو مار دیا آپ نے. اچھا، جن کو مار دیا تھا وہ تو چلے مار دیا. ابھی یہ 8-10 مہینوں میں ان کے سارے مجسمے، ان کی میوزیم، ان کی گھر سب آپ نے اڑا دیے. تو پھر کون سی آزادی کی محمد یونس اینڈ کمپنی تم بات کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بیک ٹو اسکوئر ون، یعنی وہ جو ہے اسلامزم کے راستے پہ چلے ہوئے کہ مانتے ہی نہیں اس آزادی کو، اور اسی آزادی کے نام پہ تم بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے ہو. اگر یہ آزادی جس کو تم مانتے ہی نہیں ہو تو اس کے بعد یہ دیش ہی نہیں تھا، اور اب تم چیف ایگزیکٹو ہو بنگلہ دیش کے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ بنگلہ دیش ہی کوئی دنیا کی عظیم ترین قوم رہی ہے، پتہ نہیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. فار گاڈ سے ناٹ بنگلہ دیشی، بنگالی صدیوں سے چلے آ رہی ہے. تو وہ مطلب یہ ان کا حال ہے. وہی آئیڈینٹی کرائسس، کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ جھوٹا، اور وہ سب کا سب جھوٹا جو ہے اس کو ہی سچ ثابت کرنے کے چکر میں، اسی کو ہی اونرشپ لینے کے چکر میں، اسی کے بارے میں ڈھول پیٹ رہے ہو. مطلب کیا لوگ ہو تم؟ جو لوگ اپنی ماں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ میری ماں ہی نہیں ہے، یعنی بھارت کی دھرتی پاکستانیوں کی، بنگلہ دیشیوں کی ماں ہے، جہاں سے یہ سب دھرتیاں نکلی ہیں. جو اپنی ماں کو نہیں مانتا اس نے کس کو ماننا ہے؟ کم آن گاڈ سیک، دس از دا کرکس آف انڈرسٹینڈنگ دا ریالٹی. اینی ہاؤ یہ ہے سچویشن. بالکل یہ جا رہے ہیں واپس، اور یہ راستہ وہ ہے جو ان کو نیچے کھڈے میں گرائے گا. پاکستان کے ایک بہت بڑے رائٹر انتظار حسین رہے ہیں، انہوں نے ایک لکھا تھا کہ کیا پاکستان سمندر میں گر جائے گا؟ جو حرکتیں ہیں، تو یہی حال اب انتظار حسین صاحب نے جو بات کی تھی، یہی حال اب آج کے بنگلہ دیشیوں کا ہے، یا ایٹ لیسٹ وہ بنگلہ دیشی جو اسلامزم کے راستے پہ ہے. جی کچھ کویسچنز اور لیتے ہیں. وکرم پاٹل جی کا احمد آباد سے ہے. ڈز یونس ہیو آفیشیل بیکنگ اور از دس پرسیپشن ڈریون بائی ہز ایکشنز؟ کیا اس کے پاس بیکنگ ہونی ہے؟ امریکہ کی تھی اس کو کچھ نہ کچھ شے، وہ نہیں رہی بائیڈن کے جانے کے بعد. باقی اس کی اپنی جو اس کی اپنی تو خیر بائی دا وے کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ اسلامسٹ ہے سارے آس پاس. جس کے ساتھ یہ الائنس کر رہا تھا وہ خالدہ ضیاء کی پارٹی، وہ بھی اب بے چین ہے. ان کے بھی جو پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سین سے ہٹو، تم انٹرم ایون پرائم منسٹر ہو، تمہارے یہ جو منسٹر ہیں ان کے پاس بھی کوئی پورٹ فولیو منسٹر کا ٹھیک سے ڈھنگ کا نہیں ہے. تو کیا لوگ ہو تم؟ الیکشن کرانے آئے تھے، گیٹ اوے فرام آر وے. تو کوئی بیکنگ نہیں ہے. انٹرنیشنلی تھوڑی بہت بیکنگ تھی، وہ گئی. بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی سے یہ یونس ملنا چاہتا ہے، بار بار جو انفارمیشنز آ رہی ہیں ریکویسٹ کر رہا ہے، وہ ان کو گھاس نہیں ڈال رہے. وہ کس کھاتے سے ملے؟ ایک نان پولیٹیکل ایکٹر کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ نمائندہ نہیں ہے، کوئی اس کی پوزیشن نہیں ہے، ایک چیف ایگزیکٹو سا پتہ نہیں اس نے عہدہ اپنے لیے تراشا ہوا ہے. تو کیسے پرائم منسٹر مودی مل سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہیں ملاقات ہو بھی جائے، لیکن کیا مطلب پرائم منسٹر کی تو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے. تو کیا اس کے ساتھ بات ہو؟ کیا بیکنگ ہوگی اس کی؟ وہ بھی نہیں ہے. دیش کے اندر اس کے لیے بیکنگ نہیں ہے. اس کا ایک اپنا ٹولہ ہے جو ارد گرد آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہی بس ٹولہ ہے. اور اب تو وہی میں نے کہا خالدہ ضیاء کی پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی لیگسی والی پارٹی، شیخ حسینہ رہی جو ٹھیک ہے، ان کے بھی کچھ ایشوز تھے، کچھ وہ ظاہر ہے اب ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ پولیٹیکل ایشوز چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کہیں سمندر میں تو نہیں گر گئی. سب سے بڑی پارٹی تھی، یا ون آف دا 2 لارجسٹ پارٹیز، چلیے میں مطلب کیئرفلی کہہ دیتا ہوں، بنگلہ دیش ہے، وہ کہیں چلی تو نہیں گئی، وہ وہیں پہ ہے. اب لوگ ان کے اس کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اسلامسٹوں کے ظلم کی وجہ سے اپنے آپ کو دبا رہے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ جو برا سلوک کیا، تو اب وہ بھی ظاہر ان کے پیچھے نہیں ہے. وہ بھی جب موقع ملے گا محمد یونس کو فارغ کر دیں گے. اور خالدہ ضیاء کا گروپ بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے. شروع میں وہ ملی تھیں اور ان کے لیڈر بھی ملے تھے، لیکن اب یہ اپنا تھرڈ آپشن سا نکال رہے ہیں. جو ملٹری ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھی ہمیشہ کو کرتی رہی ہے جب بھی ان کو موقع ملا، مگر بنگلہ دیش کی ملٹری کو بھی پتہ ہے
کہ بھائی آفٹر آل وہ بھارت کے اس جو گود ہے اس سے کیسے باہر نکلیں گے. پاکستان کے ساتھ وہ جتنی چاہیں یہ جنگی مشقیں کرتے رہیں, ان دا لانگ رن وہ کیسے اس سے باہر نکلیں گے. آفٹر آل بھارت کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی بھی چل رہی تھی, ان کی اکانومی بھی چل رہی تھی. اب وہ وہی جو محمد معیزوں نے کہا تھا نا, انڈیا آؤٹ مالدیو میں, تو یہ اس نے بھی وہی ایکشن لیا. محمد معیزوں بھی واپس آ گیا اور مودی جی سے ملا, لیکن وہ بہرحال پریزیڈنٹ تھا اور ہے, تو اس کے ساتھ تو کوئی بات چیت بنتی ہے نا. وہ مطلب ڈیموکریٹیکلی الیکٹ تھا. اسٹوپڈ باتیں کی تھیں اس نے بھی اور اس کے کچھ منسٹرز نے بھی, وہ انہوں نے گھر واپسی کا راستہ لے لیا. یہ تو گھر واپسی کا راستہ لینا چاہ رہا ہے محمد یونس, مگر اس کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے, تو اس کی کوئی بیک نہیں ہے. یہ ہے سچویشن. جی کچھ اور کویسچنز لیتے ہیں. تو سچویشن یہ ہے, امیت بھائی کا بامبے سے ہے, ٹرمپ کالنگ April 2 ایز لبریشن ڈے, یور تھاٹس. بالکل وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھیے لبریشن ڈے ہے. ٹرمپ جو بہت ساری باتیں کی تھی کہ میں ایلیگل مائیگرنٹس کو باہر پھینکوں گا, ٹیرف لگاؤں گا, یہ پیس ٹاک شروع کروں گا, یہ اسرائیل کا مسئلہ, وہ سارے پہ کام کر رہا ہے. میں ڈاج اس نے بنایا, وہ ایشوز بھی آ رہے ہیں, اس کو بیک لیش بھی ہو رہا ہے, ججوں کا بھی ایشو آ رہا ہے. لیکن اب وہ چونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اکانومی کا یہ ہے میرا لبریشن ڈے, تو وہ اس پہ چل رہا ہے اور جیسے تیسے چل رہا ہے. وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے اور وہ اس کو لے کے آگے چل رہا ہے. اب لبریشن ڈے جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی امریکہ کے گلے کا توق بنے گا یا گلے کی کوئی زنجیر یا گلے کا کوئی جسے کہتے ہیں نا پھندا بنے گا. ایسا معاملہ نہیں. امریکہ اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا وائبرنٹ دیش ہے, بلنڈرز بھی ہوتے ہیں تو وہ گم ہو جاتے ہیں. امریکہ از ایکچولی بینگ رن بائی بگ کارپوریشنز, میکڈونلڈ, اسٹار بکس, KFC, یہ تو فوڈ کی چینز ہیں. اب بڑی چینز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بڑی بڑی کمپنیاں, یہ بڑے بڑے میگا جائنٹ ٹیک کے گروپس, پھر یہ امیزون, گوگل, بھائی مائی گاڈ, مائکروسافٹ, کوئی ایک ہے امریکہ میں. یہ تو بڑے بڑے نام آپ اور میں دیکھتے ہیں نا, وہاں پہ تو 40-50 بلین ڈالرز کی ایسی ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے نام بھی آپ نے اور میں نے نہیں سنے ہوتے. تو اٹس اے بگ وائبرنٹ کنٹری. پوری دنیا ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے, چائنیز بھی, رشینز بھی, یورپینز بھی, انڈینز بھی, مڈل ایسٹرن بھی, ایوری ون. اٹس اے ویری ڈائنامک سوسائٹی. بلنڈرز کے باوجود, ایشوز کے باوجود وہ کہیں جانے والا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو لبریشن ڈے وہ اپنے طور پر اپنے پولیٹیکل معاملے میں وہ منا رہے ہیں, تو وہ مناتے رہیں گے. جی 5-6 کویسچنز ہمیں, ویسے تو بہت آئے ہوئے ہیں, ہم نے جو سکروٹنی کی ہے ان میں سے 5-6 کویسچنز ہم ضرور لیں گے. After Yunus' remark about the Northeast, what do you think about his mindset? What is he trying to achieve with these kinds of remarks? Can Bangladesh afford confrontation with India? 3 بڑے questions ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ نہیں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور میں پھر اس کویشچن کے لیے ریکویسٹ کروں گا اپنے پروڈیوسر کو, چونکہ بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں. جو تھرڈ آپ کا کویشچن ہے, بنگلہ دیش واقعی افورڈ نہیں کرتا لیکن کر رہا ہے. اچھا, واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو اچیو ود دیز کائنڈس آف ریمارکس؟ اسٹوپڈیٹی. یہ اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ کا پتہ چل رہا ہے, جو آپ کا پہلا کویشچن ہے نا کہ اباؤٹ دا نارتھ, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہز مائنڈ سیٹ. اس کا مائنڈ سیٹ ہی پتہ چل رہا ہے اس میں کہ کتنا یہ جاہل آدمی ہے اور کتنا ڈفر آدمی ہے یہ, اور یہ اپنے آپ کو یہ نوبل لاریٹ بھی ہے. میں اس کی ایک زمانے میں عزت کیا کرتا تھا, مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا اس کے مائنڈ سیٹ کا. میں یہی تھا کہ چلیے یہ غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے, یہ ایک چھوٹا سا جو اس نے منی بینک کا کانسیپٹ بنایا ہے, اس سے ایلیویٹ ہو رہے ہیں. کچھ اچھا آیا بھی تھا. میں آئی ہیو ٹو بی فیئر, میں انفیئر نہیں ہوا کرتا لوگوں کے ساتھ. بھائی جو اچھے کام کچھ تھے وہ تھا, مگر اس میں پھر کرپشن کے بھی ایشوز آئے جس کی وجہ سے اس کے خلاف کیسز بنے, اور وہ سب کچھ آئی انڈرسٹینڈ کہ اتنا بڑا جب آپ کام کرتے ہیں تو کنٹروورسی بھی آئیں گی, آپ سے بلنڈر بھی ہوں گا, دیٹ واز اوکے. مگر یہ جو جب سے چیف ایگزیکٹو بنا ہے تب سے بڑے عجیب و غریب یہ بلنڈر کر رہا ہے, اور تھنگز آر ایبسولوٹلی آؤٹ آف ہز ہینڈ والی بات ہے. یہ ہے سچویشن. جی 4-5 کویشچنز اور لیتے ہیں. پریم کوشک جی کا ہے, یہ برٹشر نے بہت غلط کیا یہ انڈیا کو توڑ کے, بیکاز کیپیسٹی ہے نہیں سروائیو کرنے کی, ہوگا کیا ان کا. پریم جی, اب برٹس نے جو کیا تھا اپنے سمے میں وہ تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ میں کیا تھا.
اب جو دیش بنے یہ پاکستان اور بعد میں بنگلہ دیش، تو بائی دا وے بھارت نہیں بنایا تھا، وہ برٹس نے تو نہیں بنایا تھا، مگر کیپیسٹی تو ان کی ہے نہیں. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہمارا ایک ایکسپریشن ہے دیسی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بھئی اوقات تمہاری کیا ہے؟ وہی جو آپ بات کر رہے ہیں پریم جی، کہ ان کی ایک اوقات ہے کوئی نہیں. چھلانگے دیکھیں یہ کیسی لگاتے ہیں. یہی اگر پاکستان اور بنگلہ دیش اور دوسرے دیش بھی سم ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کچھ اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں، مگر یہ تو ہائٹ پہ جاتے ہیں نا. یہی آپ پیار محبت کے ساتھ رہتے رہے. ایک ماڈل تھا نا، بنگلہ دیش رہتا رہا آن اینڈ آف بھارت کے ساتھ. جب وہ اچھے طریقے سے رہتا تھا ترقی ہوئی، اپنے ریجن میں اس کی GDP بہت اچھی تھی، بہت آگے جا رہا تھا. تو جیسے ہی یہ ایڈیٹ ایلیمنٹس آتے ہیں، محمد یونس اور وہ جو ایڈیٹ جو اس کے ہیں آس پاس کے لوگ، اب دیکھیے ڈبو رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میں ہی گارنٹر ہوں انڈین اوشنز کا، بے آف بنگال کا، انڈیا کی ریاستوں کے لیے. اور یہ خود اپنے ہی دیش بنگلہ دیش کو بے آف بنگال اور انڈین اوشن میں ڈبو رہا ہے. تو یہی میں کہہ سکتا ہوں. جی کچھ کویسچنز اور لیتے ہیں. نندن تھوال جی کا ہے ورلڈ وائڈ امپیکٹ آف ٹیرفس. تھینک یو بھیا. جو ورلڈ وائڈ امپیکٹ ہوگا وہ دیکھیے، جو میں نے پیچھے نندن جی کہا، آپ ہمارے بہت ہی پیارے متر ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں. تو وہ جو پیچھے امپیکٹ ہوا وہ بھی مطلب اب جب سے ٹرمپ آئے ہیں امپیکٹ ہو ہی رہا ہے نا. اکانومیز ہل رہی ہیں دنیا بھر کی، پریشانی لگی ہوئی ہے. ٹریڈ وار کا ایک پریکٹیکل سین بن گیا. ہم سنا کرتے تھے اس ٹرم کو اور وہ پریکٹیکل سین بن گیا. تو آج اس وقت جب آج کچھ دیر تک ٹرمپ کی پوری آؤٹ لائن سامنے آ جائیں گی. یہ جو ان کا لبریشن ڈے ہے، مجھے ہنسی آ جاتی ہے لبریشن ڈے پہ، لیکن میں ویسے بھی سیریس باتیں لائٹ ٹون میں کہا کرتا ہوں اور اچھا لگتا ہے کہ مطلب اب ہم اتنا سیریس کیا ہونا. آپ اور میرے ہاتھ میں تو بہت کچھ نہیں ہے، تو ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا لائٹ ٹون میں ہی دیکھنا چاہیے. تو بالکل امپیکٹ آئے گا. کیا وہ امپیکٹ ایسا آئے گا کہ ان دا لانگ رن دنیا میں، جیسے میں پیچھے کہہ رہا تھا، جو بلیسنگ ان گائز والی بات ہوگی، یا ڈس گائز سوری کہنا چاہیے والی بات ہوگی، یا یہ جو معاملہ ہوگا یہ دنیا اس سے سفر کرے گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا ٹیمپریری سفر کرے گی، امریکہ بھی سفر کرے گا، لیکن الٹیمیٹلی ایک نئی شکل بنے گی. اور ان دا لانگ رن ٹرمپ جو کہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہے، ان دا لانگ رن سب کو فائدہ ہوگا. سب اپنی اپنی چھتر چھایا تلے آئیں گے اور ہوش کے ناخن لیں گے اور ریلائی کرنے کی بجائے خود سے اپنے آپ کو بلڈ کریں گے. یہ ہے سچویشن. 2-3 کویسچنز اور لیتے ہیں. فیصل خان صاحب کا مانچسٹر سے ہے، ول یونس ٹیک اوور نارتھ ایسٹ ریجن ود ہز اسلامسٹ بڈیز؟ نو آف کورس نو کوئی چانس نہیں ہے. اتنی اوقات ہی نہیں ہے ان کی. کیا حیثیت؟ ذرا سی بھی ایسی کوشش کریں گے تو پھر یہ اپنی سروائیول کی خیر منائیں. پہلے ہی ان کا سروائیول ٹھیک سے نہیں چل رہا. فیصل صاحب اس کا کوئی چانس نہیں ہے. جی 1-2 کویسچنز اور لیتے ہیں اینڈ پھر آج کی بات چیت کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. گگن جوت جی کا ہے کہ ول انڈین یوز فورس اگینسٹ بنگلہ دیش اینڈ ڈیوائڈ اٹ انٹو پارٹس ایز تھریٹ فرام بنگلہ دیش از ریئل ان ٹرمز آف ٹیررزم اینڈ چائنا پریزنس ان بنگلہ دیش. دیکھیے آپ نے بہت ساری باتیں جو کی ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کوئی فورس یوز کرے گا، کیونکہ بنگلہ دیش اسٹوپڈٹی کی ان ہائٹس کو نہیں چھوئے گا. جو وہ آلریڈی اسٹوپڈ باتیں کر رہا ہے، باتوں کی حد تک تو چلیے یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا. اور آئی ڈاؤٹ کہ جو ہے یہ معاملہ آپ کو بگڑے گا. ہاں ٹیررزم کا جو آپ نے پوچھا کتنا پاسبلٹی ہے، وہ تو اب بھارت کے اندر بہت سارے ایسے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو کرتے رہے، مگر پرائم منسٹر مودی جب سے آئے ہیں کشمیر میں انہوں نے چیزوں کو بہت کنٹرول کر لیا. اسی طرح اور ریجنز میں بھی کچھ کنسرنس تھے، وہ بھی اب رک گئی ہیں. اب چائنا کا بنگلہ دیش میں ایک آپ کا یہ بھی ساتھ جڑا ہوا کویسچن ہے، کتنا رول ہو سکتا ہے؟ چائنا اس سلسلے میں بڑا کیئرفل ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے سری لنکا کے ایک پوری کی پوری جو پورٹ تھی اس کو ہی اپنے کیا ہوا تھا. آج کل بھی ان کا ہے اثر رسوخ، لیکن دھیرے دھیرے ویسٹ نے بھی اور انڈیا نے بھی ان کو ذرا سا پش بیک کیا تو وہ ذرا واپس چلے گئے. تو وہ کوئی اتنا بڑا ان کا ایشو نہیں ہے. چائنا وہاں پہ بہت زیادہ اپنے فٹ پرنٹس نہیں بنا سکتا.
اور ٹیررزم کا تو چانس دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے، وہ پھر بھارت کو خود ہی روکنا ہوگا، اور بھارت میرا خیال ہے یہ روک پا رہا ہے. تو 2 یا 3 کویشچن چلیے ہم اور لیتے ہیں. تنزین دورجی کا ہے نیپال سے، اور گڈ. ہاں مجھے پتہ ہے بھوٹان اور نیپال میں بھی لوگ ہندی سمجھتے ہیں. ہاؤ لانگ ول یونس ایکٹ ایز دا پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش؟ بھیا تنزین جی جو بھی آپ ہیں، بھیا ہیں بہن ہیں، وہ پرائم منسٹر تو آج بھی نہیں ہے، وہ تو چیف ایگزیکٹو ہے. ہاں ایکٹ کی بات آپ کر سکتے ہیں، ایکٹ تو وہ ایسے ہی کر رہا ہے. تو وہ ایکٹ کہہ رہا ہے کہ میں بائی دا اینڈ آف دس ایئر یا اگلے سال کسی وقت الیکشن کرا دوں گا. تو رفلی ہم کہہ سکتے ہیں یہ 1 سال اور ہے. اگر وہ نہیں کراتا تو پھر اس کو پاور میں رہنے کے لیے آرمی کی سپورٹ چاہیے ہوگی، ادروائز تو پھر یہی جو اس کو لائے ہیں وہی اس کی ٹانگیں کھینچ دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کی پالیٹکس میں، ساؤتھ ایشیا میں تو خاص طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں جاتا تو یا تو آرمی اس کو ہٹا دے گی، چونکہ آرمی کی مدد سے ہی وہ بیٹھا رہ سکتا ہے، اور تو کوئی وہاں پہ کارن نہیں ہے. تو اور مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی بہت لمبا عرصہ کھینچے گا. اگر لمبا عرصہ کھینچے گا تو اپنی بھی وہ جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی خوار کرے گا، اپنے دیش کو بھی خوار کرے گا. جی 2 کویشچن اور لیتے ہیں. جی کویشچن ہے جی، ول چائنا سپورٹ یونس؟ نہیں، چائنا کے ابھی پریزیڈنٹ نے تو لیٹر لکھا ہے بھارت کی پریزیڈنٹ کو کہ بھئی آئیے گلے شکوے ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو اور آگے کرتے ہیں. آلریڈی چائنا اور بھارت کی جو تجارت ہے وہ اوور 100 بلین ہے، اور چائنا اس سے بھی زیادہ آگے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. ایشوز بھی ہیں لیکن کچھ ایشوز ریزالو بھی ہو رہے ہیں، مگر ایک ہی بڑے ریجن میں بیٹھی ہوئی 2 پاورز ہیں. انہوں نے خود ہی یہ اپنے لیٹر میں جو ابھی کل ہی شاید لکھا ہے، لینگویج یوز کی ہے چائنیز پریزیڈنٹ کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم ڈریگن ہیں، آپ ایلیفنٹ ہیں، ہم دونوں مل کے کام کریں. تو ٹھیک ہے ایشوز بھی رہتے ہیں دنیا کی سپر پاورز کے یا بڑی پاورز، چلیں ہم سپر پاور میں نہیں کہتا، بڑی پاورز کے آپس میں ایشوز رہتے ہیں، لیکن کام بھی انہی کو آپس میں کرنا ہوتا ہے. اب یہ بنگلہ دیش پاکستان جیسی جو چونٹیاں ہیں، وہ ڈریگن اور ہاتھی کی اگر کہیں لڑائی بھی ہوتی ہے تو یہ تو پاؤں تلے ہی روندی جائیں گی نا. تو یہ ہے اس کی فلاسفی. چلیے ایک کویشچن اور لیتے ہیں. درگیش جی کا ہے، ول وار اسٹارٹ ان مڈل ایسٹ؟ دیکھیے ہمیشہ سے درگیش جی چلی آ رہی ہے وار، آن اینڈ آف ٹینشن چلی آ رہی ہے. اب یہ ہوا کہ وہ حماس کا اور ان لوگوں کا کافی خاتمہ کیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور اب یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آرڈر پہ ہوتیز پہ بھی اٹیک ہوا تھا، اور اب یہ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کہیں اسرائیل فردر ایجپٹ کے ساتھ بھی ٹینشن چل رہی ہے اور اس طرح کی. یہ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بڑی جنگ ہوگی. یہ دیکھیے اسرائیل بیکڈ بائی ہول ویسٹرن ورلڈ ان فیکٹ انکلوڈنگ کینیڈا از اے بگ پاور، اور مڈل ایسٹ میں کوئی اس کے ساتھ لڑنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ جہادیوں کے لیے اور ٹیررسٹوں کے لیے کیا لڑیں. میری مراد یہ کہ مڈل ایسٹ کی جو بڑے پاورفل دیش ہیں GCC کے، سعودی عرب، دبئی، قطر، وہ اس میں ایک ایران بیک کر رہا ہے. ایران تو بیچ میں آتا ہے، پراکسیز کھیلتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو وار کا سین ہے یہ کوئی نیا نہیں بنے گا، جو وہاں پہ چل رہا ہے وہی آن اینڈ آف چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، مطلب آپس میں ہی کوئی بہت نہیں پھیلے گا. تو یہ کوئی نیا سین نہیں ہے وار کا، یہ پرانا سین ہے، آج بھی چل رہا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ایشوز کم نہیں ہوں گے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں چلتے چلتے یہ ایشوز کم ہوں گے بیکاز سعودی عرب، UAE، اس طرح کے جو رچ دیش ہیں وہ اپنے ریجن میں اسٹیبلٹی اور امن دیکھنا چاہتے ہیں. دے ڈونٹ لائک حماس، جہادیز، ہوتیز. تو یہ تھوڑا سا سمے لگے گا، یہ کافی کلین اپ ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان شو. چلیے ایک کویشچن میں اور لیتا ہوں گگن جوت جی کا، آؤٹ آف وہ کہتے ہیں سلیبس کویشچن ہے. پلیز اسٹارٹ دا شو پنجابی رنگ طاہر گورا دے سنگ. ہاں جی ری اسٹارٹ کریں آپ، کر دیں گے جی گگن جوت جی. اب ذرا وائبرنٹ زمانہ ہے تو ضرور کریں گے. اچھا آپ نے یاد جلایا چلتے چلتے اس کے حوالے سے بھی. تھینک یو ویری مچ ویورز، تھینک یو فار جوائننگ می، تھینک یو فار پارٹیسپیشن. اور ایک اور کام کر دیجیے، بڑا کام وہ یہ کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے. جب ہم یہ آپ کے ساتھ لائیو کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کے 200-250 لوگ آن اینڈ آف ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. یہ بھی اچھا نمبر ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ جو ہمارا امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، یہ لائیو شو، جو لائیو ڈسکشن ہے، یہ فار ایور لائیو ہے. یہ صرف
یہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے لائیو نہیں ہے، یہ فار ایور لائیو ہے. اس کو آپ شیئر کیجیے اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے. یہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ آپ یہ کریں گے. بہت بہت دھنیہ واد، شکر گزار ہوں. ست سری اکال، نمشکار اور خدا حافظ.